اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اور صاحب کتاب۔ جہاں کہیں بھی علم سے متعلق بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں کتاب کا چرچا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ کتاب بھلے ہی علم کے لیے مکمل طور سے ضروری نہ ہو، مگر علم اور کتاب کا رشتہ پرانا ہے۔ کتاب ایک ایسا ذریعہ و وسیلہ ہے جس سے علم کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن کتاب کے بنا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ سچ پوچھا جائے تو علم کی حصول و تحصیل ایک عالم کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ ہندی میں کہاوت ہے کہ گرو بنا گیان نہیں۔ کوئی خواہ کتنا ہی کتاب خرید لے اور پڑھ لے، مگر بغیر استاد کے وہ نہ تو کتابوں کو سمجھ سکے گا اور نہ ہی عمل کر سکے گا۔ یہ بات تینوں اقسام کے علوم پر نافذ ہوتی ہے۔ علم اشیاء کے لیے بھی اگر کتاب، کورس اور نصاب ہے تو بنا کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لیے اور پڑھے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح علم دین و مذہب میں بھی کتاب و قرآن، مدرسوں اور معلموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ علم عرفان کے لیے کتاب کا ہونا ان دو قسم کے علموں کی طرح زیادہ ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں نہ تو ڈگری ملتی ہے اور نہ ہی سند حاصل ہوتی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو سلوک کے مدارج، تقویٰ و بلندی کے مقامات، جس کے متعلق عام آدمی قیاس بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تعلیم خانقاہ سے شروع تو ضرور ہوتی ہے، مگر اس کی تربیت ایک پیر کامل، ولی و مرشد کے زیر سایہ، باطنیت اور پردے میں ہوتی ہے۔ یہاں کی تمام باتیں مکمل راز و نیاز اور لا کلامی گفتگو سے راستے طے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر بباطن ایک سے بڑھ کر ایک منازل و مقامات طے ہوتے ہیں۔ یہاں کی اکثر باتیں، معاملے اور اشارات عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ غرض اس سے متعلق زیادہ بیان کرنا درست نہیں ہے اور سمجھ سے پرے بھی ہے۔ اگرچہ علم عرفان کی بنیاد بھی ایک کتاب پر ہی ہوتی ہے، وہ ہے قرآن پاک، مگر یہاں پر تعلیم کتاب سے نہیں، صاحب کتاب سے براہ راست نظروں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن کی پیروی تو کی ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی حقیقتوں، گتھیوں اور زلف اسرار کو کھولے جاتے ہیں۔ ان تمام علم کی تحصیل و عمل کے بعد اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب علم اور راہ سالک جو کل تک راستے میں چل رہا تھا، کامیابی و سرخروئی کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے حکم خداوندی کے اشارات اور خوشخبری سنا دیے جاتے ہیں، اور راضی برضا کا مژدہ بھی سنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہ جب اسے آراستہ پیراستہ کر کے اپنے حقیقی مقام پر مبعوث کر دیا جاتا ہے، تب وہ بذات خود عشق سے حسن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مکمل صاحب کتاب بن جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے تیرے حسن کا عاشق، بھلا ایسا بھی ہے کوئی زمانے کے حسینوں میں۔ وہ صاحب کتاب، پیکر کتاب شخص کو ہم ام الکتاب اور ام العشق بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کامل ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے اور سراپا حسن ہوتا ہے۔ اور بہترین بات تو یہ ہے کہ وہ پیر کامل، مرشد، ولی اللہ اور خدا کا نیک مقرب بندہ ہوتا ہے، جو خدا کے خاص قبا میں زیر سایہ، زیر رحمت ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث خاص ہوتا ہے۔ ویسے شخص سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور ویسے شخص کی عزت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہے۔ انہی کے شان میں قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں یہ آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، یعنی بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کی پیروی کی جائے یا صاحب کتاب کی؟ بلا شبہ آپ کا جواب ہوگا کہ صاحب کتاب کی پیروی کرنی چاہیے۔ بغیر صاحب کتاب کے فلاح و بہبود نہیں مل سکتی ہے۔ جب دنیاوی علم کے لیے ایک گرو،
ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ علم دین و علم معرفت کے لیے بغیر استاد کے نجات مل جائے گی؟ بے شک کتاب اور صاحب کتاب کے بغیر یعنی وسیلہ و ذریعہ کے بنا آپ کہیں نہیں جا سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور تم وسیلہ پکڑو، پھر خدا کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ یقیناً خدا نے جو فلاح کے لیے 3 شرائط کھڑے کر دیے ہیں بالکل حق ہے۔ پہلا خدا سے ڈرنا، دوسرا وسیلہ پکڑنا اور تیسرا جہاد کرنا۔ یہ تینوں شرائط قابل غور ہیں۔ اول، خدا سے ڈرنے سے مراد خدا کو مالک و حاکم سمجھنا۔ دوم، وسیلہ پکڑنے سے مراد ولی و مرشد ڈھونڈ کر ان کی پیروی کرنا تاکہ مالک تک رسائی ہو سکے اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی جا سکے۔ اور سوئم، جہاد سے مراد نفس سے مجاہدہ ہے اور نفس کا تزکیہ ہے، کیونکہ بغیر تزکیہ کے مالک تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ غرض یہ تینوں شرائط پر عمل کر کے کوئی بھی شخص فلاح و بہبود اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مندرجہ قرآن کے تینوں شرط میں دوسری شرط ایک ایسی شرط ہے کہ جس کے بغیر پہلی اور تیسری کا کوئی وجود نہیں، اور اس کے بغیر دونوں ہی کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ ایک صاحب کتاب کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آس نہ کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فروغ کے لیے ہر حال میں صاحب کتاب بننا ہوگا۔ یقیناً جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ با فروغ شخص ہم اس کو ہی کہہ سکتے ہیں جو کامل ہے، قابل مرشد ہیں اور ہادی ہیں، وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی اللہ ہیں۔ علامہ نے اپنی زبان میں ان شخص کو با فروغ شخص سے خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کتاب سے فروغ نہیں ہو سکتی، تمہیں صاحب کتاب ہی بننا پڑے گا اگر فروغ حاصل کرنا ہے تو، ورنہ کتاب کی پیروی کر کے ہمیشہ بے فروغ رہ جاؤ گے۔ لہٰذا صاحب کتاب پر نظر رکھی جائے۔